عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 مارچ بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ اس کی یہ قسط نمبر 15 ہے اور ادب المفرد کی قسط نمبر 22 ہے اور حدیث نمبر 141 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پہلا باب ہے باب فضل المرأة اذا تصبرت علی ولدها ولم تزوج، کہ اس عورت کی فضیلت کا بیان جو اپنے بچے کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی اور صبر سے زندگی گزار دیتی ہے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے۔ حدثنا ابو عاصم ان حاسب نے کہمل ان شداد ابن ابی عمار ان عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ یہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وامرأۃ صفعاء الخدین امرأۃ امت من زوجها فصبرت علی ولدها کہاتین فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کی گالوں کا رنگ بدل گیا، جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا، یعنی اس نے شادی کی، بچہ پیدا ہوا، خاوند فوت ہو گیا تو بچے کی پرورش میں اتنی کھپی کہ اس کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، تو فرمایا اس کا رنگ بدل گیا، غربت اور افلاس کی وجہ سے اس کی چہرے کی سرخی ختم ہو گئی، اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے بیوہ ہوئی اور اپنے بچے کی خاطر رہی اور دوسرا نکاح نہیں کیا، تو سرکار نے اس کے لیے بھی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں اسی طرح یہ عورت بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ فضیلت ہو گئی۔ اگلا باب ہے باب ادب الیتیم، کہ یتیم کو ادب سکھانا۔ بولو یتیم کو اب یہ ہے حدیث نمبر 142۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ الشمیسۃ العتکیۃ قالت ذکر ادب الیتیم عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقالت انی لأضرب الیتیم حتی ینبسط۔ حضرت شمیسہ العتیقہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یتیم کو ادب سکھانے کا تذکرہ کیا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو یتیم کو ادب سکھانے کے لیے ایسی پٹائی کرتی ہوں کہ وہ بچھ جاتا ہے، ایسی دھلائی کرتی ہوں کہ وہ بچھ جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کو حضرت ابن سیرین پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا اپنے بچے سے یتیم سے پیار ایسے کرو جیسے اپنے بچے سے کرتے ہو، اور اس کی پٹائی بھی ایسے کرو جیسے اپنے بچے سے۔ اور اما عائشہ بھی یہ فرما رہی ہے کیونکہ یتیم کی پرورش کرنا تو ضروری ہے پر تربیت کرنا بھی ضروری ہے، اور تربیت صرف لاڈ پیار سے اور صرف منت سے اور ان کاموں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی سختی کرنی پڑتی ہے۔ بولو جی سختی کرنی پڑتی ہے۔ آگے ہے باب فضلی من مات لہ الولد، یہ ہے کہ جس کے لڑکے کا انتقال ہو جائے اس کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثۃ من الولد فتمسہ النار الا تحلۃ القسم۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ، پڑھو بھائی سارے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی کے 3 بچوں کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے، مگر یہ کیا ہے؟ وَإِن قرآن میں آ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھی ہے اور یہ پوری ہو کر رہے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کا ایک بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، مگر یہ کہ قسم پوری کرنی، یعنی اس کو پل صراط سے تو گزرنا ہی پڑے گا، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی تو جہنم اس کو دیکھے گی اور یہ جہنم کو دیکھے گا مگر داخل اس میں نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 144، حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی عن طلق بن معاویہ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ ان امرأة اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فقالت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا فرما دیجئے، اس کے لیے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے، ادعو لہ فقد دفنت ثلاثۃ، اس بچے کے لیے دعا کر دے اللہ اس کو زندگی دے، میں اس سے پہلے اپنے 3 بچے دفن کر چکی ہوں، میرے 3 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو فقال احتضرتی بحذار شدید من النار، تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جہنم سے بہت بڑی مضبوط دیوار اپنے لیے قائم کر رکھی ہے، یعنی وہ جو تیرے 3 بچے فوت ہوئے ہیں وہ جہنم سے تیرے لیے دیوار بن گئے ہیں کہ تو کراس کر کے جہنم میں نہیں جا سکتی اور جہنم کراس کر کے تیرے پاس بولو نہیں آ سکتی۔ آگے حدیث نمبر 145، حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید الجریری عن خالد العبسی قال ما تبرو لی فوجدت علیہ وجدا شدیدا فقلت یا ابو ہریرہ، خالد عبسی پڑھیے سارے رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس پر مجھے بڑا شدید غم لاحق ہوا، تو میں حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، فقلت یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ ما سمیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا تسخی به انفسنا الموتانا، جب میرے بچے کا انتقال ہوا میں حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے ابو ہریرہ حضور پاک سے سنی ہوئی کوئی حدیث ہمیں سنا دو جس سے ہم اپنی موت پر تسلی حاصل کر سکیں، مجھے اپنے بچے کی موت پر تسلی آ جائے، مجھے کوئی حدیث سنا دے۔ تو قالا، حضرت ابو ہریرہ کہتے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یقول، آپ نے فرمایا صغارکم دعابیس الجنہ، کہ تمہارے چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں، بولو جنت کے، یہ دعابیس اس کیڑے کو کہتے ہیں جو پانی سے نکلتا ہی نہیں، رہتا کس میں ہے؟ پانی میں ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں نا یہ جنت میں ہی رہیں گے، جنت سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور آگے حدیث نمبر 146، حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراہیم بن الحارث عن محمود بن لبید عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، یقول، آپ نے فرمایا من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم دخل الجنہ، کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائے، کتنے جی؟ 3 بچے، اور فاحتسبهم وہ ثواب کی امید رکھ کے صبر کرے تو دخل الجنہ، فا نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قلنا یا رسول اللہ، تو اس پر ہم نے عرض کی وسنا لی،
اگر کسی کے 2 فوت ہو جائیں، سبحان اللہ تو کہہ دو، اگر کسی کے حضور 3 پر جنت کی بشارت دے رہے تھے نا، تو ہم نے پوچھا اگر کسی کے 2 فوت ہو جائیں، قلت لجابر، تو قال وسنان، آپ نے فرمایا جس کے 2 ہو جائیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو قلت لجابر، تو محمد ابن لبیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر کے سے کہتے ہیں کہ واللہ ارا لو قلتم واحد، اللہ کی قسم اگر تم ایک کا پوچھ لیتے حضور ایک پر بھی جنت کی بشارت دے رہی تھی۔ تو قال وانا اظنه واللہ، حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، اگر میں ایک بچے کا سوال کرتا حضور ایک پر بھی جنت کی بشارت عطا فرما دیتے۔ تو پتہ چلا بھائی بچوں پر، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، تو اگر ماں باپ صبر کرے، اور کرنا صرف صبر ہی ہے، اور کوئی اس وقت چارہ، اور تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو سب کو آ ہی جاتا ہے، مگر اصل وقت ہے کہ صدمہ آیا تو پہلے وقتوں میں اگر صبر کر جائے تو پھر یہ فضیلت ہے۔ تو آگے حدیث نمبر 47 ہے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا حفص بن غیاث قال سمعت طلق بن معاویہ هو جد قال سمعت ابا زرعۃ عن ابی ہریرہ ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فقالت ادعوا اللہ له فقد دفنت ثلاثۃ، وہی حدیث آ گئی کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس سے پہلے میں اپنے 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ تو فقال احتضرت بحذار شدید من النار، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اپنے لیے جہنم سے بچنے کے لیے بہت بڑی مضبوط دیوار قائم کر رکھی ہے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 148، حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ خواتین حضور پاک، ذرا پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، اور کہنے لگی یا رسول اللہ الا لنقدر علیک فی مجلسک، ہم آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتی کہ وہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بولیے وہاں، تو ہم جا کے مردوں کے ساتھ بیٹھ سکتی، فواعدنا یوم لاتیک فیہ، آپ کوئی ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیں۔ آپ اب یہ شوق ہماری عورتوں میں بھی کوئی نہیں اور ہمارے مردوں میں بھی۔ میں نے کتنی بار کہا کہ بھائی چلو جمعے والے دن ہی ان کو لے آیا کرو، وہ بیچاری جمعے کا واز ہی سن لے، تو کسی کے کان میں قرآن حدیث کی بات ہے پڑھ جائے، پر کوئی نہیں لاتا بھائی، کوئی گھر میں کہتا ہی نہیں، گھر میں یہ ڈسکشن ہوتی ہی نہیں کہ گھر والوں میں دین کیسے آ جائے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک لائبریری قائم کر دے خواتین کے لیے، کہہ دو آمین۔ اللہ کرے دین اس ذریعے سے ہی گھر گھر پہنچ جائے۔ باقی ٹی وی والے مولویوں کا تو اعتبار کوئی نہیں ہے، اس میں کچھ خیر بھی ہے اور کچھ شر بھی ہے، اور زیادہ مولوی شر پھیلانے والے ہیں، غامدی قسم کے لوگ، اور وہ غلط دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے، دین صحیح ہے ترجمان غلط ہے۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دے۔ فقال موعد کل بیت فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کے گھر فلاں دن آ جانا، میں وہاں آ کر واز فرمایا کروں گا عورتوں کے لیے۔ تو فجاءهن لذلك الوعد، حضور نے جو وعدہ کیا تھا اس پر وہ بھی آ گئی خواتین ساری، اور حضور بھی تشریف لائے بیان کرنے کے لیے۔ فقال فیما حدثهن، وہاں حضور نے پھر بیان فرمایا، اور وہ بیان کیا تھا، ما منکن امرأة یموت لها ثلاث من الولد، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں، بولو جی کتنے بچے؟ 3 بچے فوت ہو جائیں، اور وہ عورت فتح تصیبہم، اس پر ثواب کی امید رکھ کے صبر کر لے، الا دخلت الجنت، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ فقالت امرأۃ، تو ایک عورت مجمع سے بولی کہ ابی سنانی، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں، قال ابی سنال،
فرمایا 2 پر بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا. کان سہیل یتشدد فی الحدیث ویافظ ولم یکن احد یقدر ان یکتب عنده. تو پتہ چلا بھائی 3 بچے فوت ہو جائیں تب بھی یہی فضیلت ہے، اور 2 بچے فوت ہو جائیں بولو پھر بھی. حدیث نمبر 139. حدثنا حرمی بن حفص وموسى بن اسماعیل قال لا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حکیم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاری قال حدثتني سلیم قالت قلت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا سلیم ما بالمسلمین يموت لها 3 اولاد. حضرت سلیم پڑھیے رضی اللہ تعالی. پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ سلیم عورت کون ہے؟ جس نے سرکار کے پسینہ مبارک کو اپنی شیشی میں بھر لیا تھا. تو وہ پسینے کی وجہ سے گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگوں نے خوشبو والا گھر کہنا شروع کر دیا. اور یہ سلیم حضرت انس کی والدہ ہے. یہ سلیم ان کے شوہر کا نام تھا مالک ابن نضر. وہ مسلمان نہیں ہوئے. جب یہ مسلمان ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تو بھی مسلمان ہو جا. تو وہ ناراض ہو گیا، مسلمان نہیں ہوا، شام کی طرف غصے سے چلا گیا اور راستے میں فوت ہو گیا. تو پھر ان کو حضرت ابو طلحہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے ان سے بھی یہی شرط رکھی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو شادی کروں گی. تو ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ان سے نکاح فرما لیا. یہ سیدہ سلیم کہتی ہے کہ مجھ سے حضور پاک نے فرمایا کہ جس مسلمان کے مسلمین ہی آ رہا ہے، یعنی مسلمان میاں بیوی کے 2 بچے فوت ہو جائے تو اللہ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. بفضل رحمتہ ایاہم، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل اور رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو قلت وسنانی، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بچے ہو تو قال وسنان، حضور نے فرمایا 2 پر بھی اللہ جنت ہی عطا فرمائے گا. آگے جی حدیث نمبر 150 آ رہی ہے. حدیث نمبر 150، یہ میں نے 49 سنائی تھی، اب آ گئی حدیث نمبر 150 ہے. حدثنا علی قال حدثنا معتمر قال قرأت علی الفضیلی عن ابی حریر ان الحسن حدثه بواسطہ ان سعد بن معاویہ حدثه انه لقي ابا ذر متوشحا قربتا. حضرت سعسع بن معاویہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. تو وہ کنویں سے خود پانی نکال کے مشکیزیں بھر رہے تھے بڑھاپے میں. تو میں نے ان سے کہا مالک من الولد یا ابا ذر، اے ابا ذر، کیا آیا ابو ذر، کیا تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو تیری خدمت کرے؟ تو قال الا احدثک، آگے سے حضرت ابو ذر کہنے لگے کیا میں تجھے ایک حدیث سناؤں؟ اس نے بیٹے کا پوچھا تو فرمایا کیا تجھے حدیث سناؤں؟ کہا جی سنائے. تو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحلس الا ادخله الله الجنة بفضل رحمتہ ایاہم. کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بالغ ہونے سے پہلے اللہ اس کے والدین کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت عطا فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا وما من رجل اعتق مسلما الا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. فرمایا جس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا اللہ اس غلام کے جسم کے ہر حصے کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا میرے بچے فوت ہو چکے ہیں اور میں نے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے. آج کی نشست کی آخری حدیث نمبر 151. حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا زکریا بن عمارۃ الانصاری قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس روایت ہے کرتے ہیں کہ حضور پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات له 3
لم يبلغوا الحلس ادخلہ اللہ وإياهم بفضل رحمتہ الجنہ. آپ نے فرمایا جس کے 3 چھوٹے نابالغ بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ان بچوں کو بھی محض اپنے فضل رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. حدیث میں آ رہا ہے کہ کچھ ماں باپ کو آرڈر ہوگا، فرشتوں کو اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو. یہ میاں بیوی ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو راستے میں بچے وہ آ جائیں گے جو دنیا میں پہلے انتقال کر گئے تھے. وہ پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے اماں ابا ہیں، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی ہماری اماں ابا کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہیں گے جہنم میں. تو بچے ہٹ جائیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے ماں باپ کو جہنم میں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو ہمیں بھی لے جاؤ یا ان کو ہمارے ساتھ جنت میں لاؤ. تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ بچے تو اڑی لگا کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ان کو لے جاؤ یا ہمیں جہنم میں لے جاؤ. تو اللہ فرمائے گا بچوں کی تو ماں باپ اڑی مان لیتے ہیں، میں تو رحیموں کا رحیم ہوں، میں تو ارحم الراحمین ہوں، لہذا ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمانا. تو یہ صلہ رحمی کا ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ بچے اگر دنیا سے چلے جائیں بچپن میں تو ماں باپ کو صبر کرنا چاہیے. اللہ جنت میں ان سے ملاقات بھی کرائے گا اور انہی بچوں کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب